تو بھائی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جویریہ چاہتی ہے کہ مندرجہ ذیل گراف سے 95,1 کے نقطے کو نکال کر ریگریشن لکیر کے لیے نئی ایکویژن بنائی جائے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اس نقطے کو نکالنے کی وجہ سے کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چلیں سب سے پہلے تو اس نقطے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نقطہ یہ والا ہے، اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں آؤٹ لائرز۔ آؤٹ لائرز وہ نقطے ہوتے ہیں جو کہ ریگریشن لکیر سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو یہ نقطہ واقعی لکیر سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس نقطے کو اگر نکال دیا جائے اور ریگریشن لکیر کے لیے ایک نئی ایکویژن بنا دی جائے تو اس کی وجہ سے کیا اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہاں پر اثر نہیں، اثرات کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ درست امکانات موجود ہو سکتے ہیں یہاں پر۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس آؤٹ لائر کے ساتھ بھی یہ لکیر جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، یعنی یہاں پر جیسے جیسے ایکس کی قدر بڑھتی ہے ویسے ویسے وائی میں بھی مثبت تبدیلی آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر یعنی کوئیفیشنٹ آف کوریلیشن یا باہمی کوئیفیشنٹ وہ بھائی -1 کے برابر تو نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی قدر منفی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کی قدر 0 سے بڑی ہوگی اور 1 سے چھوٹی ہوگی، لیکن ہاں اس کی قدر بالکل مثبت 1 کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ لکیر ان سارے ہی نقطوں سے ہو کر گزر رہی ہوتی، لیکن ایسا یہاں پر نہیں ہو رہا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ نقطہ اس لکیر سے کافی دور ہے، تو یہ نقطہ اصل میں ڈھلان کو نیچے ڈھکیل رہا ہے، اور یہاں پر دونوں بے ترتیب متغیر کے درمیان جو باہمی کوئیفیشنٹ ہے اس کو بھی کم کر رہا ہے، کیونکہ اس کا فاصلہ لکیر سے اچھا خاصا زیادہ ہے، جبکہ باقی نقطے لکیر سے کافی قریب قریب ہیں۔ تو اگر ہم اس نقطے کو نکال دیں تو ہماری لکیر کچھ اس طرح کے بجائے اس طرح کی دکھنے لگے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لکیر کی ڈھلان زیادہ ہوگی بنسبت اس ہری لکیر کے، اور یہ لکیر زیادہ سے زیادہ نقطوں سے بھی ہو کر گزر رہی ہے، اور جو نقطے اس لکیر سے باہر ہیں وہ بھی بہت زیادہ دور نہیں ہیں۔ تو ہم نے جو نئی لکیر بنائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن صرف اس نقطے کی وجہ سے ہمیں یہ لکیر نہیں ملی بلکہ یہ والی ریگریشن لکیر مل گئی ہے۔ تو اگر ہم اس نقطے کو ہٹائیں گے تو ہمارے پاس ایک بہتر لکیر آ سکتی ہے۔ ہاں، تو اس نقطے کو جب ہم نکالیں گے تو آر کی قدر بڑھ جائے گی اور ساتھ میں ہماری ڈھلان کی قدر بھی بڑھ جائے گی۔ اچھا، آر کی قدر بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آر اسکوائر کی قدر بھی بڑھے گی۔ آر اسکوائر دکھا رہا ہوتا ہے کوئیفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن کو۔ بھائی کوئیفیشنٹ آف ڈٹرمنیشن سے ہم اس بات کا حساب لگاتے ہیں کہ کوئی لکیر کتنی بہتر طرح سے ہمیں اندازہ دیتی ہے متوقع اقدار کا۔ خیر، اب آتے ہیں اپنے امکانات کی طرف۔ تو پہلا امکان ہے کہ آر اسکوائر کی قدر بڑھ جائے گی، بالکل بڑھ جائے گی، ہم نے یہی تو باتیں کی ہیں ابھی تک، تو یہ امکان درست ہے۔ اگلا امکان یہ ہے کہ آر کی قدر 0 سے قریب ہو جائے گی۔ یہ بات لیکن غلط ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ آر کی قدر اس نقطے کو نکالنے کے بعد 1 سے زیادہ قریب ہونے لگے گی، تو یہ امکان غلط ہے۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن لکیر کی ڈھلان بڑھ جائے گی، تو بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے یہاں پر، اس لیے ہمارا یہ امکان بھی درست ہے۔ بھائی یہ سوال تو ہم نے حل کر لیا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں، تو اس لیے میں اس قسم کا ایک اور سوال حل کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، تو یہ آ گیا ہمارا دوسرا سوال۔ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فرض کریں کہ مندرجہ ذیل گراف سے 10,-18 کے نقطے کو نکال کر ریگریشن لکیر کے لیے نئی ایکویژن بنائی جائے۔ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نقطہ جو ہے اس کو اگر ہم ہٹا دیں اور ریگریشن لکیر کی نئی ایکویژن بنائیں تو اس نقطے کو نکالنے کی وجہ سے کیا اثرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ بھائی اس نقطے کو اگر نہ بھی نکالیں تو ہماری جو لکیر ہے، ریگریشن لکیر ہے، اس کی ڈھلان منفی ہے، کیونکہ یہ ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے، یہ ڈھلان جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آر جو ہے وہ -1 سے زیادہ ہوگا اور 0 سے یہ کم ہوگا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آر -1 کے بالکل برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اگر یہ بات سچ ہوتی تو یہ لکیر سارے ہی نقطوں سے ہو کر گزر رہی ہوتی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اس لیے آر -1 کے برابر نہیں ہو سکتا۔
اچھا، اب اگر آپ غور کریں تو اس نقطے کا لکیر سے فاصلہ کم سے کم کرنے کی وجہ سے یہ لکیر نیچے کی طرف ڈھلک رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ نقطہ نہیں ہوتا تو ہماری لکیر کچھ اس طرح کی دکھ رہی ہوتی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کالی والی لکیر میں نے ابھی بنائی ہے وہ زیادہ فٹ بیٹھ رہی ہے ان نقطوں کے لیے، یعنی اس لکیر سے زیادہ تر نقطوں کا فاصلہ کافی کم ہے بنسبت اس ہری لکیر کے۔ اور آپ ساتھ میں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی لکیر ایکس اور وائی کا جو نیگیٹو لینئر ریلیشن شپ ہے، جو منفی لینئر تعلق ہے، وہ زیادہ بہتر طرح سے دکھا رہی ہے۔ اور یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو آر کی قدر -1 سے زیادہ قریب ہونے لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نقطے کو ہٹانے کی وجہ سے آر کی قدر مزید کم ہوتی ہے۔ اچھا، ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نقطے کو ہٹانے کی وجہ سے جو ہمارے پاس نئی ریگریشن لکیر آتی ہے وہ زیادہ تیزی سے نیچے جا رہی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کی جو ڈھلان ہے، اس کا جو گریڈینٹ ہے وہ اور کم ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جس پہ غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نقطے کو ہٹانے کی وجہ سے لکیر کا وائی انٹرسیپٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو وائی انٹرسیپٹ کی جو قدر ہے، انٹرسیپٹ اس کی قدر بڑھ جاتی ہے اس نقطے کو ہٹانے کی وجہ سے۔ چلیں اب ذرا اپنے امکانات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا امکان یہ ہے کہ آر اسکوائر کی قدر کم ہو جائے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں، اس بات کو ذرا پرکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہماری آر کی قدر پہلے -0.5 کے برابر تھی تو نقطے کو ہٹانے کے بعد اس کی قدر اور کم ہوئی ہوگی، اور کم ہو کر شاید یہ -9 کے برابر ہو گئی ہوگی۔ اب ذرا ان دونوں کا اسکوائر لیتے ہیں۔ تو -0.5 کا اسکوائر برابر ہوتا ہے 0.25 کے، اور -0.9 کا اسکوائر برابر ہوتا ہے 0.81 کے۔ تو بھائی اس نقطے کو ہٹانے کے بعد ہمارے آر اسکوائر کی قدر تو زیادہ ہو جائے گی، کم نہیں ہوگی، اس لیے یہ امکان غلط ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن لکیر کی ڈھلان بڑھ جائے گی۔ بھائی یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈھلان زیادہ نیگیٹو ہو جاتی ہے، یعنی یہاں پر لکیر زیادہ تیزی سے نیچے جا رہی ہوتی ہے، اس لیے ہماری لیسٹ اسکوائر ریگریشن لکیر کی ڈھلان کم ہوتی ہے نہ کہ بڑھتی ہے۔ تو یہ امکان بھی غلط ہے۔ آخری امکان یہ ہے کہ لیسٹ اسکوائر ریگریشن لکیر کے وائی انٹرسیپٹ کی قدر بڑھ جائے گی۔ بھائی یہ امکان بالکل درست ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے، اور اس لیے یہاں پر نقطے کو نکالنے کی وجہ سے صرف یہ اثر پیدا ہوگا